اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے نماز میں خشوع اور خضوع۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اسلامی نماز ایک جامع عبادت ہے، کسی دیگر مذاہب میں اس کی نظیر پائی نہیں جاتی۔ جب ہم اسلام کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، مکمل مذہب ہے، تو اس کی اکملیت کا درخشندہ ثبوت یہ ہے کہ اس کا جو پیش کردہ طریق عبادت ہے۔ اسلامی نماز ایک جامع عبادت ہے جو گزشتہ تمام اقوام اور تمام مذاہب کی عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں دیگر مذاہب کی عبادتوں کا تو ہمیں نظر آتا ہے کسی مذہب میں کھڑے ہو کر عبادت کی جاتی ہے، کسی میں بیٹھ کر، کسی میں سجدے میں، یعنی مختلف حالتیں عبادت کی پائی جاتی ہیں۔ اور اسلامی نماز ایک ایسی جامع نماز ہے کہ تمام تر عبادتوں کا، تمام مذاہب کی عبادتوں کا، ان کے طریقے عبادت اور ان کے اصولوں کا نمونے اس میں موجود ہیں۔ تو اسلامی نماز میں جب تک انسان خشوع اور خضوع اختیار نہیں کرتا تب تک وہ قبولیت کے لائق نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصلاۃ مناجات رب العالمین، کہ نماز رب العالمین کے ساتھ گفت و شنید کا نام ہے۔ یعنی انسان نماز میں اس قدر ترقی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، دین کا عماد، دین کا ستون نماز ہے۔ پھر فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی ترقی کا جو زینہ ہے وہ دراصل نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان دین اور دنیا ہر لحاظ سے انسان ترقی کے منازل کو طے کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی نماز صحیح نماز ہو۔ اب کون سی نمازیں باقاعدہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، کون سی نمازیں خدا کے حضور مقبول ہوتی ہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ کا واقعہ ہے، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مجلس عرفان میں مصروف تھے۔ ایک شخص آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی سفر کی علامتیں نظر نہیں آتی، نہ ان کے پاس سفر کے ساز و سامان ہیں، نہ کوئی تھکاوٹ کے آثار نظر آتے ہیں، نہ ان کے کپڑے میں کوئی میل کچیل ہے۔ بالکل سفید لباس میں ملبوس وہ شخص آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کے پاس دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ مختلف سوالات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر 4 سوالات حدیث کے کتابوں میں مذکور ہیں، مختلف حدیث کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ مل ایمان و مل اسلام و مل احسان و متسع، یہ 4 سوالات پیش کیے گئے۔ ہر سوال کا جواب حضور عطا فرماتے رہے اور اس شخص نے کہا صدقتا، آپ نے صحیح جواب دیا۔ اس میں مل ایمان مل اسلام کو چھوڑ کر تیسرا سوال مل احسان، احسان کے جواب میں جو حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا، سوال میں کیا جواب فرمایا، تو وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم احسان کیا ہے؟ اس رنگ میں اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ کأنک تراہ، گویا تم خدا کو دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس لحاظ سے اس مقام پر نہ ہو کہ تم خدا کو دیکھ سکتے ہو تو کم از کم اتنا خیال رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، نماز میں توجہ قائم رکھنے کے لیے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین گر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سکھایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بات کروں گے، ثواب مجلس ختم ہونے کے بعد تو وہ شخص وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ جانتے یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو حضور نے جو فرمایا فذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک اعلیٰ ترین کشف تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ
وہاں موجود تمام احباب، تمام مجلس کے افراد اس کشف میں شریک تھے۔ تو بہرحال اس میں بتانے کا مقصود یہ ہے، اس میں احسان کی تعریف میں جو بات بیان کی گئی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ایک اعلیٰ ترین معیار ہے جس کو اپنانے کے نتیجے میں انسان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اس کی نمازیں زیادہ مقبول ہو جاتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، جہاں تک جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے یا اس احساس کو دل میں غالب کرنے کا سوال ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ میں ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ کے 4 صفات بیان کرنے کے بعد اچانک جو ہے غائبانہ ضمیر سے ہم حاضر کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیان کرنے کے بعد 4 بنیادی صفات کو دہرانے کے بعد پھر اچانک انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا ان 4 صفات پر غور کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عالم غیب سے عالم حاضر کی طرف اتر آتا ہے۔ گویا انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے، یا وہ محسوس کرتا ہے خدا میرے سامنے کھڑا ہے، تب وہ بے اختیار ان کے منہ سے یہ نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بہرحال ایک پوری زندگی کی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانی نماز کی اصلاح کے لیے، تب جا کے قرآن کریم نے کہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے سلو کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ ہر جگہ اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال، نماز کو کھڑی کرو، نماز کو قائم کرو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے نماز بار بار گرتی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے، اور خشوع خضوع اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان مختلف قسم کے وساوس انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو بار بار کی مشقت اور جدوجہد کے نتیجے میں انسان اس مقام پر قائم ہو سکتا ہے، اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ معراج بھی ہے، مناجات رب العالمین بھی ہے، اللہ کے ساتھ گفت و شنید کا نام ہے۔ تو وہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس اس مناسبت میں پیش کروں گا۔ تو فرمایا کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نماز میں مصروف تھے۔ آپ فرماتے ہیں وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، آپ کے اندر سے ایک ایسی آواز آ رہی تھی جسے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز ہے، یعنی آہو بکا کے نتیجے میں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خشوع و خضوع کا کیا عالم تھا۔ تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ ہے، ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، تب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان خطوط پر گامزن ہوتے ہوئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہم بھی ان معیاروں کو حاصل کر سکتے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار، یا کم از کم کسی حد تک ہم اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے وہ تمام لوگوں، اپنی تئی میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مجھ تقوی کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقت نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔ پھر فرمایا نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ، تضرع کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ پھر فرمایا نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا، اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستان پر گر پڑی۔ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا۔ پھر فرمایا نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔